حملہ کرنا تھا، کہیں سے تیر لگا، کہیں سے تلوار لگی، کہیں سے پتھر لگا، میرے مولا عظیم سے زمین پہ آئے، زمین پہ گرے، مولا کا زمین پہ آنا تھا، یہ شمر آگے بڑھا، خیمے کے قریب آیا، بیویوں کی نگاہ پڑی زلجھلا پر، دیکھا پیشانی خون آلود ہے، زین جھکی ہوئی ہے، بیویوں نے ماتم کرنا شروع کیا، ایک چھوٹی بچی آگے بڑھی، کہتی ہے میرے بابا کا زلجھلا، میں یہ نہیں پوچھتی میرے بابا شہید۔ جب غدیر کا حضرت اعلان کر چکے تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک خطبہ دیا ہے جس کو خطبہ غدیر کہتے ہیں، تو اس خطبہ غدیر میں خدا کی قسم کھا کر پیغمبر اسلام نے فرمایا ملعون ملعون ملعون، ملعون ہے وہ شخص، 3 مرتبہ تکرار فرمایا، من انکر ولایت امیر المومنین، جو علی کی ولایت کا انکار ہے۔ تسکین شاہ مرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ آپ نے جمعہ کے خطبہ میں بھی سماعت فرمایا، باہر لگے ہوئے بین فلک سے بھی متوجہ ہو گئے ہوں گے، سوشل میڈیا سے بھی اخبارات اور ٹیلی ویژن کی خبروں سے بھی اطلاع مل گئی آپ کو۔ ہمارے سرپرست، ہمارے بزرگ، حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کے محتمم اعلیٰ، وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے مرکزی سینئر نائب صدر، ملی یکجہتی کونسل کے نائب صدر، آپ کے یہاں امام جمعہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سیدنیاز حسین نقوی صاحب اب ہم میں نہیں رہے، وہ انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ علامہ سیدنیاز حسین نقوی نہایت ہی چھوٹی عمر میں مدرسہ دینیہ میں تشریف لے آئے تھے۔ یہاں سے فارغ ہونے کے بعد کوہ تشریف لے گئے۔ انقلاب اسلامی ایران رونما ہونے سے پہلے وہ ایران قوم تشریف لے گئے تھے۔ جب انقلاب میں حالات زیادہ خراب ہوئے تو ایرانی حکومت نے، شاہ کی حکومت نے غیر ملکی طلبہ کو وہاں سے نکال دیا۔ آپ واپس تشریف لے آئے یہاں چیچا وطنی میں مدرسہ دینیہ کا آغاز کیا، اور جب انقلاب برپا ہو گیا تو دوبارہ واپس تشریف لے گئے۔ بزرگ علماء سے کسب فیض کیا، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ پہلے غیر ملکی، غیر ایرانی شخص تھے جنہوں نے انقلاب کے بعد وہاں کی عدالت میں بطور جج کے خدمات سر انجام دیں۔ 25 سال تقریباً، ایک ربع صدی ایران کے انقلاب کی خدمت کی، انقلابی عدالتوں میں جج رہے، بہت سارے ہائی کورٹوں میں چیف جسٹس کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ انقلاب اسلامی ایران
کہ وہ علاقے ایران کے جہاں بقول ان کے ایرانی جج جانا پسند نہیں کرتے تھے، کردستان کا علاقہ جہاں کرد علاقہ ان کا ایک خاص مزاج ہے کردوں کا، وہاں پر بھی یہ گئے اور انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی، اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان کے اصرار پر رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی کے ساتھ خصوصی ملاقات کر کے اجازت حاصل کی کہ انہیں ہم لے جانا چاہتے ہیں جامعۃ المنتظر کے لیے۔ تیسری ملاقات میں انہوں نے اجازت دی، یہ کہہ کے کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ آغا رہبر نے کہا یہ ہمارا افتخار ہے، یہاں ان کی ضرورت زیادہ ہے، لیکن آپ اتنا مسلسل اصرار کر رہے ہیں تو ہم انہیں اجازت دیتے ہیں۔ وہاں سے یہاں تشریف لے آئے۔ وفاق المدارس شیعہ پاکستان کے مرکزی سینئر نیب صدر تھے، ملی یکجہتی کونسل میں بھی خدمات سر انجام دی، وہاں بھی مرکزی نیب صدر تھے۔ میں وفاق المدارس میں سیکرٹری جنرل، مرکزی سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے اکٹھے ہوتے تھے میٹنگوں میں۔ مسجد ہے، اعزاز تھا، ہمارا افتخار تھا۔ بڑے بڑے حکومتی اور دیگر اداروں کے سربراہوں کے ساتھ جب مدارس کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی تو ہمارے ساتھ اتحاد تنظیمات مدارس میں دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مکتب کے علماء بھی ہوتے تھے۔ وہ بات جو وہ نہیں کہہ سکتے ہوتے تھے، میٹنگ میں طے ہوتا تھا کہ یہ قاضی نیاز حسین صاحب قبلہ کے سپورٹ کی جائے، یہ بات، یہ ان میں ہمت ہے، یہ ایسے لوگوں سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ بڑے ہی حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ مکتب کا دفاع کرتے تھے۔ مدارس کی آزادی کے حوالے سے مشرف کے دور سے اب تک ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں۔ مدارس کی آزادی کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کیا علامہ قاضی سیدنیاز حسین نقوی نے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی اتحاد اور وحدت کے حوالے سے کوششیں ہوتی ہمارے ملک میں، ان میں ان کا کردار ہوتا۔ مکتب اہل بیت میں موجود تنظیموں کے درمیان جو اختلافات ہیں، ان کی وحدت کے حوالے سے بھی اس دور میں اگر کسی پہ نظر جا کے ٹھہرتی تھی تو وہ علامہ قاضی نیاز حسین نقوی صاحب تھے۔ کہ پچھلے دنوں میں جب حالات ذرا زیادہ خراب ہو رہے تھے، آپ نے دیکھا محرم کے بعد اور دوران محرم یہ یہاں موجود نہیں تھے، تو میں نے جب رابطہ کیا مختلف تنظیموں کے ساتھ تو ان سب کا ایک ہی بیان تھا کہ کسی طرح قاضی صاحب آ جائیں تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں، ساروں کو اکٹھا کر کے انہیں ایک جگہ پہ بٹھا سکتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ اس کام کے ساتھ ساتھ کہ وہ حوزہ علمیہ جامعۃ المنتظر کی ادارت کر رہے تھے، اس کی سرپرستی کر رہے تھے، اس کے ساتھ اس دوران جتنا عرصہ وہ جامعہ میں رہے ہیں، اٹلی، ڈنمارک، ایران اور نجف اشرف میں مدارس دینیہ قائم کیے، جو غیر ایک شخص کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے جو یہ کام کر رہے تھے۔ اٹلی میں بھی الحمدللہ آپ کا مدرسہ قائم ہو گیا ہے، ڈنمارک میں بھی ہو گیا ہے، نجف اشرف میں یہ جتنا ہاسٹل ہم نے یہاں بنایا ہے تقریباً اتنا ہی بڑا ہاسٹل وہاں پہ بنا ہے، 60 کمروں پر مشتمل۔ آپ کے طلبہ جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں جنہیں رہنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہوتی، تو جامعۃ المنتظر کی طرف سے ان ہی کی کوششوں سے وہ مدرسہ وہاں قائم ہوا۔ آج میں ان کے کچھ کاغذات دیکھ رہا تھا کہ انگلینڈ گئے محرم پڑھنے کے لیے،
تو وہاں سے کسی بندے نے اتنے پیسے دیے اس مدرسہ کے لیے، فلاں جگہ سے اتنے کسی بندے نے، وہ آج لسٹ میں دیکھ رہا تھا۔ نماز در پیکر حجت الاسلام و رسول سید قاضی نیاز قدیر امامت رضی الله سیدی امام جمعه محترم و اولیت آستان مقدس حضرت فاطمه الله اکبر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين والأئمة المعصومين والشهداء والصديقين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجعله في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عفوك عفوك عفوك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفراقك. عليك مني سلام الله أبدا وبقيت وبقي الليل والنهار فلا جهد الله آخر العهد مني لزيارتكم. دست تو بگذار سینت به نیابت همه شهدان و شهداء علما
مخصوصا به نیابت این عالم گرانبر سید قاضی نیاز نقوی سلام بدیم به احباب بی کفن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. و نماینده ولی فامید استاد رو قرائت میکنم. انا لله و انا الیه راجعون. در گذشته روحانی وارسته جناب حجت الاسلام و المسلمین سید قاضی نیاز نقوی نایب رئیس وفاق المدارس شیعه پاکستان موجب تأسف کردید. این روحانی جلیل القدر در طول زندگی و برکت خویش در شورای وفاق المدارس پاکستان خدمات فراوانی به حوزه‌های علمیه داشته و در بین حوزویان به ویژه طلاب عزیز و شریف پاکستانی از محبوبیت خاصی برخوردار بودند.
ایشان که برای وحدت شیعیان و اهل سنت قدم‌های بزرگی برداشته‌اند، در کارنامه خود خدمت در دادگاه‌های انقلاب اسلامی در استان‌های قم و لرستان را به ثبت رسانده‌اند. این جانب در جوار مسجد نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در گذشت این روحانی وارسته را به خانواده، شاگردان و دوستداران آن مرحوم تسلیت گفته و رحمت و مغفرت و بلوغ درجات را برای ایشان مسئلت می نمایم. تولیت آستان مقدس و نماینده ولی فقیه در استان قم سید محمد سعیدی. روحش رو شاد کنید. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. سیدوں عقیدت ہے بہت زیادہ اپنی جدہ زخمی دے مصائب نال انہوں نے آخری لمحات حسین دی زخمی مالا ایک یہ دو الفاظ نکات پیش کر کے جناب دی رحمت فرمائے. تو زخمی ہے نبی دی بابے دی نیندے دے لبوں احترام آئی بابے دے بعد ایک ہی زخمی ہوئی اتنا زخمی ہوئی جو زہرا پہلو زخمی آئی زہرا دے بعد زخمی ہیں اور ایک ہی اجڑی بابے دے بعد صرف پہلو نہیں صرف بعدو نہیں نبی دی دیو غریبے جنہ چہرہ بھی زخمی ہے دیو درد ساڑا ایسا دنیا والے کو یہ پوچھتے ہیں جنہ کوئی سردار دنیا تو ٹورے ہونے کلی دیو ہے انہیں کا دیو ہے لوگ دور دور کو آگیا کرتے جنہوں نے سر سے ہاتھ رکھ دے آگے دلا سے دل میں آدھا نبی دی گلی دی آئی تو سجدہ ہو سی کا دیو ہے ایکا دیو ہے لوگ سال سال نہیں آگے دلا سے وجہ دیو جنازے چپ کر تیرے رومن نال سارا نکل پھٹ سک میں اندھی قربتی میں پڑا جیڑی کلی دیا بابے دے بعد ویر کر گیا جی بابا میں ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی ایڈی اجڑیے نبی دی جڑے پرچان آئے انہوں نے یہ کچھا دیا حیا کرو جاندہ میرے بابے دا کفانی میلا نہیں ہویا انہیں میں نے لٹن آ گئے ہو یہ درد سنے دیا بس آخری لفظ دعا دینا جلے پیو دی قبر دے آئیے شرفا آج کے دور چے لفظ پڑھنا ضروری سمجھدا ہر بندے دے ذہن تک پہنچاونا ضروری سمجھدا جدہ پیو دی قبر دے آئیے ہر در سنے دی رہیے آدھی رہیے بابا میڈیاں بسلیاں ٹوٹ گئی ہے کئی نے آدھی آئی بابا میرا محسن مری کیا ہے اگلا وینی ہو جا کی دے اللہ گواہ مدینہ حل کیا ہے کوئی بندہ ویر شاید بنے جو 18 سال دی مزدور ویر کرے دیئے رو کیا دیئے بابا ہون میری کمر جھوک گئی ہے لیکن میری سینا دیئے بابا جڑا میرا گھر لٹیا دے میں بھول بنا بابا جڑیاں میڈیاں پسلیاں ٹوٹیاں جڑا میرا محسن ماریا میں بھول بنا ایک اتر دے جڑا تیری دینوں کا بندیاں کدھا نہیں بھولنا بابا او کیڑا در دے رو کیا دیئے بابا بھرے دربار جا دے آج بطول مسئلے تو بھول گئی ہے میں آتا نبی دی دی ہے کہ تیرا دردہ کاغذات میرے سامنے آئے
تو نجف اشرف میں آپ کی طرف سے یعنی پاکستانیوں کا جامعۃ المنظر کا اتنا بڑا ادارہ انہوں نے قائم کیا. قم میں ایک بہت بڑا علمی تحقیقی مرکز قائم کیا جہاں سے اس وقت تک 20 علمی کتابیں شائع ہو چکی ہیں. قم سے تفسیر قرآن اور دیگر کتابیں وہ بھی انہوں نے شائع کروائی. بہت بڑی شخصیت تھے اور جو ساتھی یہاں ان سے ملتے ملاتے رہے اور بیٹھ کے ہم بھی رہے. قبلہ آیت اللہ حافظ حسین صاحب ہمارے استاد ہیں. مجھے تقریباً 30 سال ہونے والے ہیں جامعہ میں بحیثیت مدرس کے، لیکن اب بھی ان کے ساتھ بات کرنا ہو تو حوصلہ نہیں پڑتا. ہم باہر کھڑے ہو کے پہلے سوچتے ہیں کس طرح بات کریں گے. قبلہ سے استاد بزرگوار ہیں. قاضی صاحب قبلہ وہ عظیم شخصیت تھے، اتنے بزرگ ہونے کے باوجود حوصلہ تھا ان میں. وہ بات سنتے تھے، ہر کسی کی بات سنتے تھے، حوصلے کے ساتھ سن کے اس کا جواب دیتے تھے. جمعے کے خطبوں میں بھی آپ نے سماعت فرمایا، بڑی مشکل باتیں وہ بڑی ہمت کے ساتھ جمعے کے خطبے میں بھی کہتے تھے، ہدایت کے لیے، تبلیغ کے لیے. اب وہ ہم میں نہیں رہے، کرونا کے مرض کا شکار ہوئے اور کل ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں. کل ان کی تشیع جنازہ ہوگی قم میں، کل ان کی تدفین ہوگی. میں آپ سے خواہش کروں گا کل رات انہیں اپنی نماز مغرب کے بعد ان کے لیے نماز وحشت قبر پڑھنا نہ بھولیے. سیدنیاز حسین نقوی ولد سید حسین بخش نقوی ان کے والد کا نام ہے. اور پرسوں انشاءاللہ تعالی یہیں پہ اتوار والے دن چھٹی ہے، دفتر بھی بند ہوں گے، آپ کے دفاتر بھی بند ہوں گے، دکانیں اور کاروبار بھی بند ہوگا. اتنی بڑی شخصیت جس نے یہاں خدمات سر انجام دی، آپ نے اور ہم نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی. ان کے لیے رسم سوئم کے طور پر یہاں قرآن خوانی ہوگی 11 بجے اور نماز ظہر کے فوراً بعد انشاءاللہ مجلس سزا ہوگی. حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید محمد تقی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ سے میں خواہش کروں گا کہ آپ تشریف لے آئیں، ضرور شرکت کریں، ان کی خدمات کو بھی خراج عقیدت پیش کریں. اور اس بڑھاپے میں جو صدمہ آیت اللہ حافظ حسین نجفی صاحب قبلہ کو پہنچا ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھائی کا انتقال ہوتا ہے تو اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی صابر شخصیت جس نے سارا دن یوم عاشور میں بڑی استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا، لیکن جیسے ہی اپنے جوان بھائی کی شہادت کی آواز آئی تو حسین جیسا صابر بھی اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے الآن انکسر ظہری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میرے ہیلے ختم ہو گئے. تو بھائیوں کی جدائی کو برداشت کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے. آپ تشریف لائیں گے، ان کی مجلس سوئم میں شریک ہوں گے، قبلہ صاحب کے ساتھ آپ اظہار تعزیت و تسلیت کریں گے، انہیں حوصلہ ملے گا. اللہ رب العزت آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا. میں آپ تمام حضرات سے خواہش کروں گا کہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین علامہ قاضی سیدنیاز حسین نقوی صاحب کی بلندی درجات کے لیے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بصر بهذه الفاتحة والسورة المباركة إلى روح المرحوم المغفور علامہ سیدنیاز حسین نقوی ابن سید حسین بخش نقوی بحق ائمة المعصومین علیہ السلام. بآواز بلند صلوات.